بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کر دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا اور بزرگان دین یا خادمین درود سے سنا کہ باوضو ہو کر درود پڑھیں، کپڑے پاک صاف ہوں، جگہ پاک صاف ہو اور خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اتنے لوازمات گاہے کوئی اختیار کرنے چاہیے، جبکہ شریعت نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگا رکھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادب کا مقام ہے لہذا یہ لوازمات اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ روحانیت میں عروج کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر بننے کے لیے یہ لوازمات اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ صفائی اور خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ عشق تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہتے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایک وظیفے بھی پڑھے لیکن خواہ کامیابی نہ ملی، اس لیے وہ بہت پریشان تھے۔ ہمارے خاندان کے ایک اور بھی بزرگ تھے جو روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بامشرف ہوا کرتے تھے۔ وہ جو پہلے والے بزرگ تھے انہوں نے ان بزرگ سے کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری جانب سے اتنا تو عرض کریں کہ مجھ سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی ہے جو آج تک زیارت سے محروم ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ عرضی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ حقہ پیتے ہیں، اس کی بو مجھے بہت بری لگتی ہے۔ تو جب ان بزرگ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حقہ توڑ ڈالا اور تمباکو وغیرہ سب پھینک دیا۔ تو صفائی اور خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ درود پڑھتے وقت خود بھی عطر لگائیں اور کمرے میں بھی اگربتی وغیرہ کا خاص انتظام کیا جائے یا روم سپرے کا استعمال کیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو۔ اور اس کے علاوہ اس کمرے کی یا اس جگہ کی بھی ہر وقت صفائی رکھیں یہاں آپ بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، اور خود کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک نہایت نازک اور لطیف ہے، بدبو اور گندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت نفرت ہے۔ کچھ لوگ گندے منہ یعنی بدبودار منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کر کے آیا کرو۔ صاف ستھرے کپڑے اور جسم کو پاک رکھنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تلقین فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی ویڈیو کے وسطات سے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کیا کریں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا مشتاق ہو، یا آپ اپنی مثال خود لے لیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں ملنے کے لیے بے تاب ہوں، لیکن نہ بستر پاک ہو، نہ کپڑے صاف ہوں، نہ منہ صاف ہو، نہ خوشبو کا استعمال ہو،
پھر بھلا کیسے آپ کو منزل مقصود حاصل ہوگی؟ بادشاہ سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو ملاقات کا سامان اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ تو بعد اللہ سب بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار تک رسائی کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں۔ نمبر 1، باوضو رہا کریں۔ درود پڑھنے والے کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، کب کہاں کس حال میں دیدار ہو جائے کچھ معلوم نہیں، یہ ان کی عطا ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے اپنا دیدار عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو باوضو رہیں۔ نمبر 2، جسم اور کپڑے ہمیشہ پاک صاف ہوں۔ نمبر 3، خوشبو کا استعمال ہو، ہر وقت ہو۔ خواتین گھر میں رہ کر خوشبو استعمال کر لیا کریں، اور نہ ہر وقت خوشبو میں رچنے بسنے کا بھی ایک عجیب راز ہے، روحانیت چٹکیوں میں کھلتی ہے۔ اس چیز کا مجھے بڑے اچھے سے تجربہ ہے۔ درود اکیڈمی کے ادارے کے مخلص اور درینہ ساتھی ہیں جناب فیصل بھائی، ہر وقت خوشبو میں رچے بسے رہتے تھے۔ ان کے دفتر میں ان سے ملنے گیا محسن بھائی تو پوری دکان انہوں نے عطر کی اپنے آفس میں سجا رکھی تھی، اور دروازے کھلتے ہی خوشبو دل میں رچ گئی۔ اور یہ جو محسن بھائی نے کہا نا کہ روحانیت کھلتی ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ محسن بھائی کہتے ہیں 23 دسمبر کی رات کو فیصل بھائی سے ملاقات ہوئی، ایک ہوٹل سے کھانا کھا کر باہر نکلے تو فیصل بھائی کو فون آ گیا۔ اب میں نے کان لگا کر سنا تو فون پر کسی کو کہہ رہے تھے نکل جاؤ اس کے اندر سے یا بلاؤں قطمیر کو، تو میں سمجھ گیا کہ جنات کا معاملہ ہے۔ میں نے انہیں کہا فیصل بھائی سپیکر آن کر دیں تو ہم بھی سن لیں، تو سپیکر آن کر کے جنات کی گفتگو محسن بھائی نے اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے نکلتے ہوئے دیکھا، اور باخدا یہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کوئی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب انسان روحانیت میں ترقی کرتا ہے، یعنی روح کا تعلق اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بن جائے، تو پھر فون پر اتنا کہہ دینے سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں۔ نکلتے ہو یہاں سے یا بلاؤں قطمیر کو؟ بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ذکر جب بھی ہوا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی پر، تو اس تمام ویڈیو کا لفظ اگر اس راستے کی روحانیت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام لازمی کریں۔ باوضو رہیں، جسم اور لباس صاف ستھرا رکھیں، اور خوشبو کا استعمال کریں۔ پھر دیکھیں درود کی کیسی کیسی اور کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، درود شریف کے بارے میں درس بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جن بہن بھائیوں نے بزرگوں نے بچوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب العالمین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز 5 گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے
تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔